اب سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہمارے یار لوگ بڑی بڑی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ نمونے رکھنا چاہتا ہوں۔ یزید کا معاملہ تو ابھی بعد میں رکھیں، دور رکھیں ذرا، پھر دیکھیں کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے، بڑے اور محدث تھے، حدیث کے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ کوئی جملہ منہ سے کہہ دیں، کتاب میں کچھ لکھ دیں، کل دیوبندی اس جملے کو حجت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک، یہ جملہ غلط نہیں ہو سکتا، شاہ عبدالعزیز نے لکھا۔ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ جملے سننا، اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے۔ فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرائض اعمال ہوتے ہیں، ایک فرائض ایمان ہوتے ہیں۔ فرائض اعمال یہ ہے کہ آپ پر کوئی کام فرض تھا، آپ نے نہیں کیا، آپ گناہ گار ہیں۔ مگر فرائض ایمان کیا ہیں؟ آپ پر ایک کام فرض ایسا ہے، آپ نے نہیں کیا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا، عمل کا مسئلہ نہیں، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا فریضہ ہے، نہ کہ لوازم سنت۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اہل بیت سے محبت کرنا بس نبی کی سنت ہے، نہ، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ اللہ نے ایسا فرض قرار دیا ہے کہ اب اگر اہل بیت سے محبت میں جس نے کمی کی اس کے ایمان میں کمی ہوگی۔ جو اہل بیت کی محبت سے نکلا وہ ایمان سے نکلا۔ اور محبت اہل بیت سے یہ ہے، اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے کہ مروان علیہ لعنہ کو برا کہنا چاہیے۔ کسے برا کہنا چاہیے؟ مروان کو، اور صرف مروان نہیں کہا، مروان علیہ لعنہ، مروان اس پر لعنت ہو، اسے برا کہنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ مروان کون ہے؟ مروان وہ ہے جب امام حسین آئے تھے، مدینہ منورہ کے گورنر نے بلایا تھا، آئیں جناب ذرا میری بات سنیں۔ کیا جی بات سننی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید گدی پہ بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے آپ سے بیعت لی جائے۔ سرکار نے فرمایا مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جانے لگے تو مروان پاس کھڑا تھا مدینے کے گورنر کے، کہنے لگا ولید اسے پکڑ، بیعت کروا، اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو گردن اڑا اس کی، اگر یہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ قابو نہیں آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ مروان۔ کس کے بارے میں؟ امام حسین کے بارے میں۔ اور امام حسین وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون قتل کرے گا مجھے؟ تو؟ یعنی اس طرح، اور پھر وہ چپ ہو کے سر نیچے کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مروان جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنی بات کی تھی، عبدالعزیز محدث دہلوی کہتا ہے لعنت ہو اس مروان پر۔ جس نے فقط حسین کے ساتھ یوں بات کی اس پر لعنت، تو پھر یزید کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ابھی دور کا مسئلہ ہے۔ آئیں ذرا آگے سنتے ہیں ہم۔ وہ کہتے ہیں الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی، کس نے؟ مروان نے، حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ، اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا، بڑی دشمنی رکھتا تھا ان حضرات سے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، اس لیے مروان پر لعنت ہو۔ تو بھائی مروان پر لعنت ہو، پھر یزید کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہمارا یار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یزید پر لعنت نہ کرو، یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ عالم جو ہوتے ہیں نا، یہ 8 سالہ کورس کرتے ہیں عالم کورس میں جو کتابیں شامل ہیں ان میں ایک کتاب ہے شرح عقائد نصفی۔ اس کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہوا ہے نحن لا نتوقف فی شان یزید بل فی ایمانہ، ہم یزید کے معاملے میں چپ نہیں رہیں گے، ہم یزید کے معاملے میں چپ نہیں رہیں گے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کی مدد کرنے والوں پر، اس کے سارے ساتھیوں پر۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عقیدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے معاملے میں ہم چپ نہیں رہ سکتے۔